بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الذین آمنو یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب تم ارادہ کرو جب تم کیا کرو ارادہ کرو الی الصلاۃ نماز کا الی الصلاۃ نماز کا ویسے تم کا معنی کھڑا ہونا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو سمجھ آ رہی تو پھر فغسلوا وجوہکم وایدیکم آگے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں تو یہاں پر تم سے مراد اردتم ہے جب تم ارادہ کرو جب تم کیا کرو ارادہ کرو نماز کا فغسلوا پس تم دھو وجوہکم اپنے چہرے وجوہکم اپنے چہرے وایدیکم اپنے ہاتھوں کو تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافقی تم دھو اپنے ہاتھوں کو الی المرافقی کونیوں سمیت الی المرافقی کونیوں سمیت وامسحوا اور تم مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا برؤوسکم اپنے وارجلکم اس کا تف پیچھے ایدیکم وجوہکم پر ہے وارجلکم اور تم دھو اپنے پاؤں کو الی الکعبین ٹخنوں سمیت الی الکعبین ٹخنوں سمیت وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اور اگر تم جنبی ہو اگر تم کیا ہو جنبی ہو اب یہاں تک پیچھے وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا اور اگر تم جنبی ہو تو فَطَّهَّرُوا پس تم خوب پاکیزگی حاصل کرو خوب پاکیزگی وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو او علی سفرین یا سفر پر ہو او جاء یا آئے احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضائے حاجت سے من الغائط قضائے حاجت سے آئے او یا لامستم تم نے چھوا ہو النساء عورتوں کو چھونے سے مراد صحبت ہے چھونے سے مراد بستری ہے صحبت ہے اپنی عورتوں سے یا تم نے صحبت کی ہو اپنی عورتوں سے فلم تجدو پس تم نہ پاؤ ماءن پانی پس تم نہ پاؤ ماءن ان سارے معاملات میں جب تم ہو مریض ہو یا سفر پر ہو سمیاری یا قضاء حاجت سے تم میں سے کوئی آئے یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو فتیمموا صعیدا طیبا پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیممو جمع ہے مذکر حاضر ہے پھر تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے فمسحوا اب یہاں سے تیمم کا طریقہ بتا رہے تیمم کس کس چیز پر ہوگا اور کیسا فمسحوا پس تم مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہ اس مٹی سے منہ اس مٹی اس پاکیزہ مٹی سے یہ تیمم کا طریقہ ہے سمجھ آ رہی مٹی کا ہاتھ کو مٹی کے اوپر رکھ کے پھر اس کو ایسے ہاتھ کو آگے پیچھے کرنا پھر اس کو ایسے ایسے جھاڑنا سمجھ آ رہی جھاڑ کے پھر اپنے چہرے کا مسح کرنا پھر اسی طرح ہاتھ کو مٹی کے اوپر رکھ کے پھر دوبارہ اس کو جھاڑ کے کیا کرنا پہلے دائیں بازو پر پھر بائیں بازو پر مسح کرنا یہ تیمم ہے یہ کیا ہے تیمم ہے ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ رب العالمین لیجعل تاکہ وہ رکھے علیکم تم پر من حرجن کوئی تنگی من حرجن کوئی اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا ولکن یرید لیکن اللہ چاہتا ہے لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں خوب پاک کر دے تاکہ وہ تمہیں خوب ولیتم اور تاکہ وہ پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر اپنی نعمت کو تم پر کیا کر دے پورا کر دے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تاکہ تم وَاشْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے علیکم جو تم پر ہے تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اللہ کے اس وعدے کو واساکا جو اس نے وعدہ لیا تم سے بھی جس کا اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا جب کل تم نے کہا سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم نے سنا اور ہم نے بولو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہر حال میں اللہ کا حکم واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ رب العالمین سے ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ علیم
جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کے راز، بذات الصدور دلوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونو تم خوب قائم رہو یا خوب قائم ہو جاؤ، قوامین خوب قائم رہنے والے بنو، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دیتے ہوئے، بالقسط انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے، بولو خوب قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنا اور ہرگز نہ ابھارے قوم تمہیں، شنآن قوم قوم کی دشمنی، ہرگز نہ ابھارے تمہیں قوم کی دشمنی، الا اس بات پر، اللہ تعدلو یہ کہ تم انصاف نہ کرو، یہ کہ تم انصاف قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم انصاف نہ کر سکو، تو ہرگز تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہ ابھارے تمہیں قوم کی دشمنی اس بات پر یہ کہ تم انصاف نہ کرو، اے دلو تم انصاف کرو، اے دلو تم انصاف ہوا، یہ انصاف کرنا اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی سے، تقوی سے زیادہ قریب ہے، انصاف کرنا تقوی سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ جل شانہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو، خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا اللہ کا وعدہ یا اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، کیا وعدہ فرمایا؟ لہم ان کے لیے، مومنین کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر، اجر عظیم بڑا اجر ہے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم جہنمی ہیں، اصحاب الجحیم دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس جب ہم ارادہ کیا قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا یہ کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، یہ کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے، فکفا پس اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، عنکم تم تفسیر ابو سعود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، حضور نیچے اترے، صحابہ درختوں کے سائے میں، دور دور تھوڑا درختوں کے سائے میں صحابہ آرام کرنے لگے، ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار مبارک لے کر سر کے نیچے رکھ کر حضور آرام فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے تلوار نکال کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کو مجھ سے بچائے گا، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ اسی وقت ہی حضرت جبریل نے اس کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی، اس کے ہاتھوں سے تلوار، جب تلوار نیچے گری تو حضور نے اٹھا لی، فرمایا اب تجھے کون میرے سے بچائے گا، اب تجھے کون میرے سے بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، پھر خود ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ دیہاتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ جل شانہ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون مومنین کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، اللہ ہی پر مومنین کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ بھروسہ